بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، اسلام آباد میں چہ منگوئیاں چل رہی ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ حکومت اور عمران خان نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پرفیکٹ سٹارم ڈیولپ ہو چکا ہے اور یہ طوفان اس نے ٹکرانا ہے، اب یہ اٹل ہے۔ صحیح۔ اور اس طوفان میں بچ صرف وہی پائے گا جس کی تیاری سب سے اچھی ہوگی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ زیادہ اس وقت جو چانسز لگ رہے ہیں کہ ڈیسیجن جو ہے وہ آ جائے گا جمعے کے روز۔ صحیح۔ اور اس کے لیے تیاری کیا چل رہی ہے اس کو دیکھیں۔ اگر عمران خان صاحب نے جو 12 بندے مانگے ہیں نا، جی، یہ 12 بندے خان صاحب کو مل گئے تو پھر گیم جو ہے وہ عمران خان صاحب بڑی ہاٹ کر دیں گے۔ رائٹ۔ یہ 12 بندے بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ صحیح۔ کہاں سے مانگے ہیں، کس سے مانگے ہیں، کیوں مانگے ہیں، ان کا کام کیا ہوگا، انہوں نے کرنا کیا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف حکومت کی تیاریاں وہ بھی بڑی خوفناک اور خطرناک ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ سینیریو ہمارے سامنے اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے سامنے 2 معاملے تھے۔ ایک تھا کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5 صحیح۔ / 2023 جو معاملہ تھا سبطین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور دیگر پٹیشنز اور 184(3) کے تحت سو موٹو، یہ سارے معاملات تھے پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے۔ صحیح۔ اس کی ساری کہانی سب لوگوں کو ازبر ہو چکی تو اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ 4 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پر فیصلہ یہ سنایا کہ الیکشن کمیشن جو لیت و لال سے کام لے رہا ہے، اور 22 مارچ کو اس نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ یہ بات ایسے نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن جن معروضات کو پیش کر کے جس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ فنڈز بھی نہیں ہیں، کیونکہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کو فراہم کرنا حکومت کی اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو 4 اپریل کو انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ الیکشنز 14 مئی کو ہوں گے۔ اب 14 مئی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی، اس کے لیے ایک ٹائم لائن دی گئی۔ ٹائم لائن یہ تھی کہ فلاں تاریخ تک، یعنی 10 اپریل تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کر دیے جائیں۔ اس پر حکومت نے پنگ پونگ کھیلا، ادھر سے ادھر گھما کے انہوں نے کہا جناب پیسے شیسے کوئی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملہ دوبارہ ٹیک اپ کر لیا، ٹیک اپ کر کے پھر انہوں نے ایک اور تاریخ دی، اس تاریخ تک بھی الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں ملے۔ پھر دوبارہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب 27 تاریخ تک جو ہے وہ پیسے فراہم کر دیے جائیں۔ اسی دوران ایک عام شہری کی درخواست آ جاتی ہے۔ عام شہری جو ہیں وہ شاہ خاور کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عام انتخابات سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ سپریم کورٹ کو بھی اس دوران یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی، پھر یہ رٹ کو اسٹیبلش کرنا، فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا، لارجر گڈ، کہیں نہ کہیں مصلحت، اس تمام کے تحت ایک نئی جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن 9/2023 ہے، اس کے تحت وہ معاملے کو کہتے ہیں کہ جناب سیاسی پارٹیاں ڈائیلاگ کریں۔ انیشیلی جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری کر لیتی ہیں، حکومت بھی جو ہے اس کے اوپر ایگری کر لیتی ہے، سپریم کورٹ کو یقین دہانیاں کراتی ہے، اور یقین دہانیاں کرانے کے بعد ایک ڈائیلاگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس ڈائیلاگ کے آغاز کا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ صحیح۔ اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات ہو گئے ہیں ناکام۔ اس دوران ان مذاکرات کے حوالے سے ایک سنوائی اور ہوئی تھی، جی، وہ 8 دن پہلے، لگ بھگ 8 روز پہلے سپریم کورٹ نے اس کو سننے کے بعد، کیونکہ حکومت اپنے پنجے دکھا چکی تھی، حکومت کہہ چکی تھی کہ یہ پنچایتی رول نہیں مانتے ہم سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کے ہم 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں، یہ تو ہم، اور پھر ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو سپریم کورٹ نے ایک سٹیپ بیک کیا، انہوں نے کہا جناب آپ اپنا مذاکرات کریں، ہم اس پہ مناسب حکم نامہ جاری کریں گے، اور مناسب حکم نامہ جاری نہیں ہوا۔ صحیح۔ کیونکہ انتظار کیا جا رہا تھا ان مذاکرات کے آؤٹ کم کا۔ اب مذاکرات کا آؤٹ کم یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر سید علی ظفر نے اپنے دستخط کے ساتھ سپریم کورٹ میں اس کا ایک بریف جو ہے وہ جمع کرا دیا، پروگریس رپورٹ جمع کرا دی۔ اس پروگریس رپورٹ میں انہوں نے چند پیراگرافز میں یہ بتایا کہ آپ نے یہ کہا تھا، ہم نے مذاکرات کیے، مذاکرات نہیں چل سکے، ہم نے اس معاملے پہ لچک کا مظاہرہ کیا، حکومت نے اس معاملے پہ لچک کا مظاہرہ کیا، بہت سی باتوں پہ اتفاق ہوا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 14 مئی سے پہلے الیکشنز کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ حکومت اس بات پر راضی نہیں ہو رہی، ہمارا اتفاق رائے نہیں ہوا، لہٰذا
پریئر یعنی استدعا یہ کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5/2023 کا جو آپ کا فیصلہ تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں، اس پر منوان عمل کرائیں، اس کی روح کے مطابق ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل درآمد کریں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان آج اب سے تھوڑی دیر کے بعد پوری توقع یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ذریعے حکومت پاکستان، اس میں شامل جماعتیں اپنے طور پہ، ان کے وکیل فاروق اچنائک، ان کے ذریعے دیگر لوگ جنہوں نے ایشورنسز دی تھیں، وہ آ کر پروگریس رپورٹ جمع کروائیں۔ صحیح۔ اب اس پروگریس رپورٹ کے ملتے ہی، اور اگر وہ نہیں بھی ملتی اس صورت میں بھی، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا۔ 14 مئی آپ کے قریب آ گئی ہے، اور کون سے وزیر کو، وزیر اعظم کو، ان کے ساتھ کس شخص کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ صحیح۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 9/2023 ہے اس کو نمٹا دے گی۔ صحیح۔ اب یہ واضح نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو نمٹانا پڑے گا، اور جو پہلے والی پٹیشن ہے اس کے جس کے مطابق 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، اب اس جانب بڑھنا ہے۔ اب قرین از قیاس جو سب سے قریب آپ کو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ آج اس حوالے سے وہ پیش رفت ہوگی، نوٹسز جاری ہوں گے، جمعے کے روز جو ہے وہ اس کو نمٹا دیا جائے گا، اور مزید کچھ نوٹسز اب قرائن ہمیں یہی بتاتے ہیں، کیونکہ جو تیاری عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ بلا وجہ نظر نہیں آتی۔ اب اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو اور انٹرسٹنگ نقطہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان پارلیمنٹ کے فلور پہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ وزراء سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے راہ میں روڑے لٹکا رہے ہوتے ہیں، کابینہ ان کے فیصلوں پر اطلاق کرنے سے جو ہے گریز کرتے ہوئے نظر آتی ہے، جو قائمہ کمیٹی ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہی، وزارت خزانہ نہیں مان رہی، AGPR، گورنر اسٹیٹ بینک، الیکشن کمیشن آف پاکستان، کوئی نہیں مان رہا فیصلے۔ صحیح۔ لیکن اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، ہم اس 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس 3-0 کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہی کہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کیوں جا کر یہ نہیں کہتے کہ حکومت نے پیروی سے انکار کر دیا، حکومت کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کی سماعت سے علیحدہ ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ بھی نہیں کر رہے۔ تو ایک پرفیکٹ سٹارم اس طرح بن رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب کی کیا تیاری ہے۔ رائٹ۔ خان صاحب کی آج پیشی، اور پیشی سے پہلے ان کی پارٹی کی طرف سے میسیجز، اب یعنی گزشتہ چند گھنٹوں میں جو میسیجز کیے گئے ہیں پارٹی ورکرز کو، سب کو کہا گیا ہے کہ آپ پہنچیں اسلام آباد ٹول پلازا، اور پورا راستہ جہاں سے خان صاحب نے گزرنا ہے عدالت میں پیشی کے لیے، وہاں پر آپ لوگ استقبال کریں گے۔ خان صاحب کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جان کو خطرہ ہے، خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور اپنے لیڈر کے لیے پہنچیں۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ خان صاحب نے جمعے کے دن کوائٹلی ہفتے والے دن اناؤنس کر کے، جمعے والے دن کے لیے بھی جو تحریک انصاف کے ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کہا ہے کہ پورے پاکستان میں وارڈ لیول پر، اچھا، یونین کونسل کی بات نہیں کر رہا میں، میونسپل کارپوریشن کی بات نہیں کر رہا میں، تحصیل کی بات نہیں کر رہا میں، ضلع کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے یہ کہا ہے وارڈ کے لیول پر 20 بندے نکلتے ہیں، 25 بندے نکلتے ہیں، 2 بندے نکلتے ہیں، کس طریقے سے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن اب آپ نکلنا شروع ہو جائیں، زمین گرم کرنا شروع کر دیں، حالات جو ہیں وہ اب کیوس کی طرف لگتا ہے کہ جائیں گے۔ اور ہفتے والے دن کے لیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے تمام لوگ باہر نکلیں، اپنے اپنے ٹاؤنز میں، قصبوں میں، گلیوں میں، دیہات میں، محلوں میں، ہر جگہ پر جہاں پر آپ ہیں، آپ نے کسی خاص جگہ نہیں پہنچنا، وہاں پر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ صحیح۔ اور اظہار یکجہتی کریں چیف جسٹس آف پاکستان سے، کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین پامال ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کے حق میں جا رہی ہے اور یہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے خان صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا۔ صحیح۔ اور جب وہ فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کو بیک کرتے ہوئے پاکستان کے عوام سڑکوں پر نظر آنے چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ ہے خان صاحب کی تیاری۔ دوسری طرف ہے حکومت کی تیاری، اور حکومت کی تیاری ہے کہ مکمل ٹکراؤ، یعنی آپ نے وہ تصادم کرنا ہے جس میں یا وہ نہیں یا ہم نہیں، آر یا پار۔ صحیح۔ یعنی یہ ڈو اور ڈائی والی
سچویشن حکومت نے بنا دیا. بالکل وہی چیز جو کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کا وجود رہے گا یا رانا ثناء اللہ نے جو کہا, یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. تو اب حکومت کا میسج یہ ہے کہ یا عمر عطا بندیال رہے گا یا شہباز شریف رہے گا. پھر وہ رانا ثناء یہ حکومت کا پیغام ہے. یعنی لب لباب اس کا جسٹ یہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سمیت حکومت کے لوگ اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح, سپریم کورٹ بلائے پھر دیکھیں ہم کیا کریں گے. اچھا یہ ایگزیکٹلی نہیں بتاتے کہ کیا کریں گے. انہوں نے رانا ثناء اللہ نے جو ندیم ملک کو سما ٹی وی پہ علیم خان صاحب کے چینل کے اوپر انٹرویو دیا, بڑا انٹرسٹنگ تھا. جی, ندیم ملک صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سجاد علی شاہ والا 1997 والا ماڈل دہرایا جا سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بہرحال جب کسی کا وجود ختم ہونے پر آئے تو ہر کوئی کوشش تو کرتا ہے نا جی, کہ اس کا وجود برقرار رہے. ہم اپنی پوری کوشش تو کریں گے. ندیم ملک ان سے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بقا کی جنگ میں کوئی بھی باہر ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دیکھیں جی, بقا کی جنگ ہر کوئی لڑتا بھی ہے اور ہر کسی کو لڑنے کا حق بھی پہنچتا ہے. صحیح. ان سے سوال ہوتا ہے, اسلام آباد میں چیم گوئیاں تھیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ 3-4 سینئر وزراء کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ہو سکتا ہے. اس میں رانا ثناء اللہ ہیں, اسحاق ڈار ہیں, خواجہ آصف ہیں. یہ بات چل رہی ہے کہ 5-7 لوگ ہیں وہ اکٹھے ایک ساتھ طلب ہوں گے. اس پہ کہتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ نہیں, اس وقت تو یہ ہے کہ اگر وہ پوری کابینہ کو بھی طلب کرنا چاہیں تو پوری کابینہ میں سے ایک ممبر بھی نہیں ہوگا جو پیچھے رہے گا. کوئی بھی حادثہ فی الفور نہیں ہوتا, اس کے پیچھے وجوہات بہت عرصے سے ہو رہی ہوتی ہیں. جب سے یہ وزرائے اعظم کی سزائیں اور سپریم کورٹ کی طرف سے آمروں کی حمایت, وہ پوری انہوں نے ہسٹری گنوائی, جسٹس منیر سے آگے تک کی وہ ہسٹری جو ہے وہ رپیٹ کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ یا تو اب یہاں سے کوئی راستہ نکلے گا اور یا جو راستہ نکلے گا وہ ون ون پوزیشن ہوگی دونوں سائڈز کے لیے اور ملک کے لیے بھی. لیکن اگر تصادم ہوتا ہے تو اس میں ملک کے لیے تباہی ہے. اور یہ جو تباہی, ہاں, اور تباہی جو ہے وہ اپنے لہجے میں گھمبیرتا لاتے ہوئے میری آبزرویشن میں سے نقوی صاحب اس انٹرویو کے بارے میں یہ بھی تھی کہ پوری فل ٹاس کرائی گئی ہیں. صرف فل ٹاس نہیں کہ جواب بال پہ آپ چھکا مارے. نہیں, وہ سوال تو تھا ہی. جی, وہ جواب ہی تھا. وہ جواب تھا کہ آپ یہ جواب دیں. آگے سنیں نا, وہ تو کہتے ہیں تو پھر آپ آر یا پار کے لیے تیار ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل تیار ہیں. آگے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں جب ججز کی بحالی ہوئی تھی, آپ لانگ مارچ لا رہے تھے, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, جنرل کیانی نے اس وقت مداخلت کی, ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ججز کی بحالی ہوئی تھی, جسٹس عمر عطا بندیال. اچھا جب یہاں پر وہ آتے ہیں نا, کہتے ہیں جی چیف جسٹس آف پاکستان کی بحالی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوئی تھی, یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں. اس پہ وہ کہتے ہیں ندیم ملک صاحب کہ افتخار چودھری کی بحالی ہوئی اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, تو ان کی بحالی کیسے ہوئی تھی؟ اس پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. تو ندیم ملک کہتے ہیں اگر آپ ایگزیکٹو آرڈر واپس لے لیں پھر تو وہ چلے جائیں گے. سجیشن ہے نا بڑی جی اچھی. جی. اس پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر اگر ودرا کریں تو اس کے نتائج, پھر اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, پھر یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے. جی. تو ندیم ملک ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ اس وقت ایک ڈویبل قابل عمل آپشن ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اس پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دیکھیں اس پر کابینہ یا پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی, لیکن میں قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کی بحالی ہو سکتی ہے تو وہ رخصت بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر اس وقت افتخار چودھری ایگزیکٹو آرڈر سے بحال ہو گئے تھے تو پھر رخصت بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سیدھا دھمکی ہے جی کہ ادھر سے آپ ہمارے پہ توہین لگائیں, ادھر سے ہم ایگزیکٹو آرڈر, ادھر سے ایگزیکٹو آرڈر پرائم منسٹر جاری کریں گے, آپ اس کو سیک کر دیں گے, آپ کو فارغ کر دیں گے. یہ کہا گیا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے. آگے جناب سنیں, وہ کہتے ہیں ساتھ ہی وہ شروع ہوتے ہیں, آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں بقا کی جنگ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہر کوئی لڑتا ہے, آخری حد تک لڑتا ہے. میری دعا ہے کہ ایسا موقع نہ آئے, لیکن اگر ایسا موقع آیا تو پھر جو بھی ہتھیار اس وقت اویلیبل ہوا ہمارے پاس بھی اور دوسری طرف بھی, تو پھر وہ اس وقت استعمال ہوگا. لیکن اس صورتحال کو یہاں تک پہنچانے میں اور اگر آگے جاتی ہے تو اس میں حکومت اور پارلیمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ سب دوسری طرف سے ہو رہا ہے. اٹھا کے جناب انہوں نے ڈال دیا. اور اس انٹرویو میں
رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو نور عالم خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر وہ پیش ہوں، فلاں فلاں چیز کا حساب دیں. اس پہ ان سے پوچھا ہے جناب رانا ثناءاللہ سے کہ آپ کیا ہے اگر وہ نہیں پیش ہوتے. اگر دیکھیں وہ کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی انٹیریئر کو بلا کے اگر کوئی احکامات دیتی ہے، کہتے ہیں گرفتاری کے، اگر گرفتاری کے دیتی ہے تو پھر ہم گرفتار کر کے پیش کریں گے. بل یہ تو ان کے پاس رجسٹرار سپریم کورٹ. تو پورا تصادم، پورا ٹکراؤ. دیکھیں کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 9 جی یہ فارغ ہو جاتی ہے تو پیچھے بچ جاتا ہے وہ فیصلہ صحیح جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5 ہے، جس میں 21 ارب روپے جمع نہیں ہوئے، جس میں حکومت نے مسلسل عدالت کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا ہے، گریز کیا ہے، اس کے خلاف باتیں کی ہیں، بیانات دیے ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا ہے؟ سپریم کورٹ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرفیکٹ سٹارم بن گیا. اب کسی ایک فریق جو ہے اس کی شکست، یہ وڈران، یہ سٹیل میٹ نہیں ہے. یہاں پر ایک فریق کی بدترین شکست ہوگی. یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اتھارٹی اور ریٹ ختم ہو جائے گی، پھر چیف جسٹس آف پاکستان، وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے پھر گورنمنٹ نے ٹوتھ لیس بنا دیا، بغیر دانتوں والا. سب سے آپ نے ایک ویڈیو بھی ٹویٹ کی تھی کہ وہ خاتون وہ سیب کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیب نہیں کھایا جا رہا. آپ نے کہا جب یہ سیب کھایا جائے گا تو الیکشن ہو جائے گا. ہاں وہ جا سکتے ہیں ٹویٹر پہ چیک کر سکتے ہیں. وہ آپ نے ٹویٹ کی، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی. تو یا تو وہ ٹوتھ لیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے فیصلہ دیتی ہے تو پھر اس میں یہ تصادم اور یہ ٹکراؤ ہے. درمیان میں خان صاحب جناب، ان کا اسٹریٹجی یہ ہے جو تیسری اور انتہائی اہم 12 بندوں والا معاملہ ہے. وہ 12 بندے یہ ہیں، اور میں آغاز میں اس کو مینشن کرنا بھول گیا جب میں خان صاحب کی اسٹریٹجی کہہ رہا تھا. وہ تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 12 بندے، جی کل 12 بندے ہر وارڈ سے ان کے نام چاہیے. صرف 12 بندے آپ نے بھیجنے ہیں. وارڈ مجھے بہت زیادہ لوگ نہیں چاہیے، جو لوکل ہیں جہاں پر ہم کر رہے ہوں گے وہ لوکل وہاں پر شامل ہو جائیں گے. آپ کے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے وارڈ لیول سے جو ممبرشپ ہے، رکنیت ہے، اس میں سے 12 بندے دیے جائیں. صحیح. 12 بندوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک یونین کاؤنسل میں 7 وارڈز ہیں تقریباً. 12 بندے، ایک جو آپ اندازہ لگائیے کہ 7 بندے آپ نے 12 بندے آپ نے 7 یونین کونسل سے لے لیے. اس کے بعد کتنی ایک وارڈ سے لے لیے. ایک یونین کونسل میں کتنے وارڈز ہیں، ایک میونسپل کارپوریشن میں کتنی یونین کونسلز ہیں، ایک تحصیل لیول میں کتنی ٹوٹل ملا کے یونین کونسلز ہیں، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائیں اور پھر آپ اس کا دائرہ. اگر عمران خان صاحب کے بندے اکٹھے کرنے میں، انشور کرنے میں، ایک جگہ پہنچانے میں، جو کہ نہ محسن نقوی ہونے دیں گے، نہ پنجاب کی حکومت ہونے دے گی، نہ سندھ کی حکومت ہونے دے گی، نہ وفاق کی حکومت ہونے دے گی، نہ خیبر پختونخوا کی حکومت، آسرا کہیں سے نہیں ہے، سپورٹ کہیں سے نہیں ہے. لیکن یہ 12 بندوں کی سکسیس جو کہ ایک منیمل ٹارگٹ ہے، جو سب سے چھوٹا منیمم ٹارگٹ رکھا گیا کہ کم از کم 12 بندے. صحیح. اگر اس کو خان صاحب 25% بھی اچیو کر لیتے ہیں نا کراؤڈ کے لیول میں، باقی تو لوکلز نے شامل ہونا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پھر حالات شاید پھر وہ موقع آئے گا جہاں پر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تو یہ ہے وہ پرفیکٹ سٹارم جو اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں برو ہو چکا ہے، بن چکا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.